بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اون دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ تحریک لبیک کے بانی مولانا خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ آیا ان کا صاحبزادہ اس جماعت پر اپنی گرفت قائم بھی رکھ سکے گا یا نہیں۔ تاہم پیر 12 اپریل 2021 کو سعد رضوی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ان کی رہائی کے لیے ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گیا۔ جہاں ایک طرف ملک میں معاملات زندگی مفلوج کر دیے، وہاں اس جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے پارٹی پر گرفت بھی مضبوط ہو گئی۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ حکومت سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد کا رد عمل درست اندازہ نہیں کر سکی۔ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کا ملکی سیاسی و مذہبی سیاسی نامے پر پہلا تعارف 20 نومبر 2020 کو خادم حسین رضوی کے لاہور جنازے میں ہوا، جہاں جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے انہیں خطاب کی دعوت دی۔ اپنے پہلے خطاب میں سعد رضوی اپنے والد خادم حسین رضوی کی طرح لوگوں کو مسحور تو نہ کر سکے، تاہم انہوں نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اس پر لوگ ان کی طرف متوجہ ضرور ہوئے، لیکن پھر چند ماہ بعد فروری کے وسط میں سعد رضوی نے تحریک انصاف حکومت کے ساتھ اپنے والد کی طرف سے کیے وعدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کرنے کا اعلان کیا۔ جب سعد رضوی خطاب کر رہے تھے تو اس وقت وہ لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابو ذر غفاری درس نظامی کے آخری سال کے طالب علم تھے۔ اپنے پہلے خطاب میں سعد رضوی اپنے والد خادم حسین رضوی کی طرح لوگوں کو مسحور تو نہ کر سکے، تاہم اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا۔ ساتھ ساتھ رضوی کے کندھوں پر خادم حسین رضوی کے مشن کے علاوہ جماعت کا بھی بوجھ پڑ گیا، تاہم وہ تنظیمی طور پر پہلے ہی اپنے والد کے ہمراہ متحرک ہو چکے تھے اور نومبر 2020 میں اپنے والد کی طرف سے اسلام آباد میں کیے جانے والے آخری دھرنے میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ خادم حسین رضوی وفات سے قبل ہی نومبر 2020 کے آغاز میں دھرنے کے دوران فرانس میں ہونے والی مبینہ طور پر توہین رسالت کے تنازع میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ سے معاہدے کر چکے تھے کہ حکومت 3 ماہ کے دوران فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر کے اقدامات کرے گی۔ سعد رضوی سوشل میڈیا پر متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو تحریک لبیک کے نظریات سے ہم آہنگی کروانے کے لیے لاہور کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے دورے کرتے رہے۔ فروری 2021 کے وسط میں سعد رضوی نے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے حکومت کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب تحریک انصاف حکومت کو سیاسی محاذ پر 2 چیلنجز کا سامنا تھا: پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے لانگ مارچ اور دوسرا تحریک لبیک اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان۔ اس وقت پی ڈی ایم اندرونی اختلافات کے باعث اپنا مارچ ملتوی کر بیٹھی، لیکن سعد رضوی کسی طور پر پیچھے رہنے کو تیار نہیں تھے۔ تاہم سعد رضوی اور ان کے قریبی رفقا سے پنجاب حکومت اور انٹیلیجنس حکام نے ملاقاتیں کر کے مارچ تک مہلت لی۔ اس دوران وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سعد رضوی سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پر لاہور گئے، جہاں انہوں نے لاہور انتظامیہ اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے ہمراہ سعد رضوی سے ایک بار پھر ملاقات کی اور مہلت میں اضافے کی درخواست کی 20 اپریل 2021 تک کا ٹائم دیا اور یقین دلایا کہ حکومت فرانسیسی سفیر کے حوالے سے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرے گی۔ اگر شیخ رشید سعد رضوی سے مہلت لے کر اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے حکومت کو تمام واقعے اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت داخلہ میں ایک حکمت عملی کے طور پر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے ایک متن کو تیار کیا گیا۔ فروری 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے ٹی وی شو میں انٹرویو کے دوران کہا کہ وہ تحریک لبیک کے مطالبات پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور 7 اپریل 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا، جس میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کے علاوہ دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں
اس جماعت کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، مگر اس میں وزارت داخلہ کی طرف سے تحریک لبیک کے مطالبے پر مبنی قرارداد پیش نہ کی گئی، جس کے بعد 12 اپریل 2021 کو سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سعد رضوی پنجاب پولیس کی حراست میں ہیں۔ حکومت کا خیال ہے کہ ان کی اچانک گرفتاری سے رد عمل کم ہوگا، مگر یہ شدت زیادہ ہوتی گئی اور ملک کے مختلف مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان پتھراؤ بھی ہوا۔ سرکاری حکام کا دعویٰ سعد رضوی اور ان کی جماعت کے عہدیداران کے خلاف پنجاب بھر میں 30 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، جبکہ اس جماعت کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کل عدم قرار دیے جانے کی کارروائی کے لیے چاروں صوبوں سے انٹیلیجنس رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کر دی گئی۔ روایتی طور پر مذہبی جماعتوں پر بالخصوص تحفظ ناموس رسالت والی جماعتوں کے خلاف حکومتیں ہتھیار ڈالتی آئی ہیں۔ مسلم نون کے دور میں آج تک تحریک لبیک کے خلاف دفاعی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، اور پہلی بار حکومت نے سعد رضوی کو گرفتار کر کے جارحانہ طرز عمل اپنایا۔ تاہم اس حوالے سے ملک بھر میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی قوم سے خطاب کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ ملکی معاملات پر قوم سے خطاب میں کہا، انہوں نے کہا کہ سفیر کو واپس بھیجنے سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ اگر سفیر کو واپس بھیجتے ہیں تو دوبارہ گستاخی نہیں ہوگی؟ وزیر اعظم نے کہا کہ فرانس سے تعلقات توڑنے کا نقصان فرانس کو نہیں، صرف ہمیں ہوگا۔ بڑی مشکل سے ملکی معیشت اوپر جانے لگی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ اگر فرانس سے تعلق توڑا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یورپی یونین سے تعلق توڑ دیں گے، اور ایسا کرنے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ پاکستان کی آدھی ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ یورپی ممالک میں ہوتی ہے۔ جب ٹیکسٹائل سیکٹر پر دباؤ آئے گا تو روپیہ گرے گا، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، نقصان ہمیں ہی ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہماری TLP کے ساتھ 2-2.5 مہینے سے اس معاملے پر بات چیت جاری تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ ہم معاملہ پارلیمنٹ میں لے آنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ نچلی سطح پر یہ لوگ اسلام آباد آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ سفیر کی ملک بدری ہی ہے۔ اس کے بعد ان سے مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں 50 ممالک ہیں، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ پیغمبر اسلام کے خاکوں سے متعلق فرانسیسی صدر کے بیان کے بعد پاکستان سمیت مسلم ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ فرانس اور پاکستان کے تجارتی تعلقات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہے۔ فرانس میں دہشت گردانہ واقعات کے بعد فرانسیسی صدر نے آزادی اظہار کے ملکی قوانین اور پیغمبر اسلام کے خاکوں کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا۔ اس کے بعد مسلم دنیا میں عوامی سطح پر اور خاص طور پر ترک صدر رجب طیب اردغان اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ زیادہ تر مسلم اکثریتی ممالک میں فرانس اور صدر کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی مہم بھی شروع کر دی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے صدر کو اسلام مخالف ایجنڈے کا پیروکار قرار دیتے ہوئے حکومتی سطح پر بھی ترک عوام سننے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ مسلم دنیا میں فرانس کے ساتھ سب سے مضبوط تجارتی روابط بھی ترکی ہی کے ہیں۔ پاکستان اور فرانس کے تجارتی روابط کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ کئی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک میں ترکی، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے بعد پاکستان فرانس کا 5واں بڑا تجارتی پارٹنر ہے، لیکن دونوں ممالک کی دو طرفہ تجارت پر نظر ڈالی جائے
تو پاکستان منافع اور فرانس گھاٹے میں تجارت کر رہا ہے۔ پاکستان میں فرانس کی قریب 32 بڑی کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں پاکستان میں زیادہ تر توانائی، ادویات، ٹرانسپورٹ، ماحولیات، پبلک ورکس اور سول انجینئرنگ جیسے شعبوں میں سرگرم عمل ہیں۔ فرانس کی 185 کمپنیاں پاکستان فرانس بزنس الائنس کی رکن ہیں۔ دونوں ممالک کی دو طرفہ تجارت 1.4 بلین یورو کے مساوی ہے، لیکن فرانس پاکستان کے ساتھ کاروبار میں تجارتی خسارے میں ہے، یعنی فرانس پاکستان سے اپنے ہاں زیادہ مالیت کی اشیاء درآمد کرتا ہے، جبکہ پاکستان کی برآمد کی جانے والی فرانسیسی مصنوعات کی مجموعی مالیت اس سے کم ہے۔ تجارتی خسارے کی بڑی وجہ سن 2014 میں یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو GSP+ کا درجہ دیا جاتا ہے، جس کے باعث فرانس بھی پاکستان سے ترجیحی بنیادوں پر اشیاء درآمد کرتا ہے۔ فرانسیسی دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق پاکستان سن 2016 میں فرانسیسی مصنوعات کا 64واں اور سن 2017 میں 67واں سب سے بڑا خریدار تھا۔ دوسری جانب فرانس پاکستانی مصنوعات کا 12واں بڑا خریدار ملک ہے۔ گزشتہ برس کے اعداد و شمار پر نظر دوڑانی جائے تو فرانس نے پاکستان سے اپنے ہاں 914 ملین یورو مالیت کی اشیاء درآمد کی، جبکہ پاکستان نے فرانس سے 396 ملین یورو مالیت کی اشیاء خریدی۔ اب بات کرتے ہیں فرانس پاکستان سے کیا خریدتا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو GSP+ درجہ ملنے کے باعث فرانس پاکستان سے ٹیکسٹائل مصنوعات ترجیحی بنیادوں پر درآمد کرتا ہے۔ سن 2019 میں فرانس نے پاکستان سے ٹیکسٹائل، کپڑے اور جوتوں کی صنعت سے متعلق جو اشیاء خریدی، ان کی مالیت 783 ملین یورو بنتی ہے۔ یہ رقم پاکستان سے فرانس برآمد کی جانے والی مصنوعات کی مجموعی مالیت کا قریباً 86% بنتی ہے۔ ٹیکسٹائل کے علاوہ گزشتہ برس فرانس نے پاکستان سے جو پھل اور دیگر اشیاء خرد و نوش بھی کی، ان کی مالیت 59 ملین یورو کے برابر رہی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان فرانس سے کون سی مصنوعات درآمد کرتا ہے۔ اس پہ اگر ہم بات کریں تو گزشتہ برس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے فرانس سے جو قریب 400 ملین یورو مالیت کی اشیاء خریدی، ان میں سب سے زیادہ ادویات اور طبی شعبے سے متعلق مصنوعات شامل تھیں۔ فرانس سے خریدی گئی فارماسیوٹیکل مصنوعات کی مالیت 80 ملین یورو کے برابر تھی، جو پاکستان میں فرانس سے سالانہ درآمد کا 20% بنتی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے انڈسٹری اور زراعت سے متعلق جو مشینیں فرانس سے درآمد کی، ان کی مالیت 68 ملین یورو رہی، جبکہ 45 ملین یورو مالیت کے پرفیومز، کاسمیٹکس اور دیگر کیمیکلز بھی فرانس سے خریدے گئے۔ فرانس سے خریدی گئی الیکٹرانکس کی مالیت گزشتہ برس 56 ملین یورو کے برابر رہی تھی۔ مسلم ممالک کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ سے فرانس کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مسلم ممالک کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ سے فرانس کی معیشت کو تقریباً 46 ارب ڈالرز تک کا براہ راست نقصان ہو سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کو نہ روکنے کے بیان کے بعد کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہے۔ فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان سب سے پہلے ترک صدر کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کے بعد اس وقت کویت، اردن اور قطر سمیت کئی ممالک کے اسٹور سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ تجارت کا کل حجم 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس میں فرانس کی برآمد 45.8 ارب ڈالر ہے۔ مسلم ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے تو اس سے فرانس کی معیشت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق فرانس کی مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ ہر سال تجارت کا حجم 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔
جس میں فرانس سے مسلم ممالک 45.8 ارب ڈالر کی مصنوعات خریدتے ہیں، جبکہ مسلم ممالک سے فرانس 58 ارب ڈالر کی مصنوعات درآمد کرتا ہے۔ اس لیے اگر تمام مسلم ممالک میں فرانس کسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا تو اس سے فرانس کی معیشت پر تقریباً 46 ارب ڈالر کا براہ راست اثر پڑے گا۔ کیا رہے کہ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت خارجہ نے عرب ممالک میں اپیل کی ہے کہ وہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ فرانس وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بائیکاٹ کے یہ مطالبات بے بنیاد ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف ایک بنیاد پر پرست اقلیت کے حملوں کو فوری روکنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے اوپر اور بھی مزید بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ایک شامل کرتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ ابھی تو حقیقت ہے نا کہ سینٹ کے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوگ بکتے ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے؟ پروگرام ریئل ٹاک دیکھیے جمعہ سے اتوار رات 8:15 پر صرف میٹرو ٹائم نیوز پر۔ Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے حکومت اور پاکستان تحریک لبیک کے مابین ہونے والے مذاکرات کامیاب قرار پائے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ معاہدہ پڑھ کر سنایا، پاکستان کا امن ایک ہفتے سے چلتی لڑائی کے بعد اب بحال ہو گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور حال ہی میں کل عدم قرار دی جانے والی مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان TLP کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد تنظیم کے امیر سعد رضوی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں تحریک لبیک کے مطالبے پر فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے بارے میں قرارداد پیش کی جانی تھی، اور جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنا پھیلایا ہوا گند ہے جسے انہیں خود ہی صاف کرنا ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے پاکستان کی سڑکوں پر جو منظر دیکھے گئے وہ افسوسناک تھے۔ اپنا ہی ملک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گستاخانہ کارروائیاں فرانس میں ہوئیں، مگر پاکستان کی سڑکوں، گلیوں، محلوں میں اپنے ہی اپنوں کا خون بہا رہے تھے۔ فرانسیسی صدر سمیت گستاخی کے عمل میں شریک افراد باہر بیٹھے ہماری یہ حالت دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ تو پہلے ہی مسلمانوں پر اور شر انگیز اور دہشت گردوں کا الزام لگاتے ہیں۔ اپنے ان رویوں سے ہم نے دنیا کو ایک ہو کر دکھایا، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو کر دنیا میں کون سے امن کا سبق پہنچایا۔ ناموس کی خاطر اپنوں کا خون بہا کر مغربی دنیا کو اسلام کا کیا تاثر دیا؟ کیا یہی ہے دین اسلام؟ کیا یہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم بھی اپنی امانتیں رکھواتے تھے، آج ان کے امتی املاک کو نقصان پہنچاتے رہے، جلاتے رہے؟ اس طرح باہر بیٹھی دنیا ہماری بات سننے کو تیار ہو جائے گی؟ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو اپنے کردار کو اتنا مضبوط بناؤ کہ دنیا کو تمہیں چیخ چیخ کر بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ اس تشدد، جلاؤ گھیراؤ سے سب سے زیادہ نقصان تو اس مقصد
کا ہوا جس کے لیے یہ احتجاج کیا جا رہا تھا۔ ہم نے مل کر بھائی چارے، امن اور کردار کی مضبوطی کے ساتھ مغرب کے اسلام دشمن پروپیگنڈے کو ناکام بنا دیا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ نظریات کے خلاف جنگیں ایسے جیتی جاتی ہیں؟ نظریات کی جنگ کئی دہائیوں اور صدیوں پر محیط ہوتی ہے، اور ایسے پوری امت اور قوم مل کر لڑائی اپنے ملک میں فساد پھیلانے سے دشمن کے مقاصد کو تقویت ملتی ہے۔ ایسا دشمن جس کا مقصد اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہدف بنا کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور ہمارے نظریات کی نفی کرنا ہے۔ وہ دشمن جو کبھی حجاب پر پابندی کی صورت میں، کبھی مسجدوں پر حملے کی صورت میں، کبھی مسلم فولز ڈے کی صورت میں، کبھی گستاخانہ خاکوں کی صورت میں ہم پر حملہ کرتا ہے۔ کیا اس دشمن کا علاج یہ ہے کہ اپنے ملک کی املاک جلا دی جائیں، راستے بند کر دیے جائیں، پورا ملک بند کر کے معیشت کو نقصان پہنچایا جائے؟ اس ایک ہفتے کی لڑائی میں کیا یہ جنگ مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے؟ ہماری عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں۔ دشمن کی صفوں میں دین پہنچانے کا اصل کام ہماری عوام کا ہی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ دھوکہ دہی، ملاوٹ، امانت میں خیانت اور جھوٹ سے کام نہ آئیں، حقوق سلب نہ کریں، علماء اور عوام دونوں انتشار کا باعث نہیں، فلاح کا باعث بنیں، محبت اور اداروں کو فروغ دیں، دوسروں کے نقطہ نظر کو تحمل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ یہ سب کرنے پر جب اسلام ان کے گھروں میں داخل ہوگا تو ہم خود ہی سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ ایک طویل جنگ ہے، اس میں خدا را اپنا اپنا کردار ادا کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ مغرب کی اس حرکتوں پر بحیثیت امت ایک نظریے سے رد عمل دیں۔ یاد رکھیں، حق پر ڈٹے رہنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن حق و باطل کی لڑائی میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔